بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ رب العزت نے رات کی قسم اس وجہ سے کھائی کیونکہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے سکون کے لیے بنائی ہے، اور رات کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چرند پرند، ہر مخلوق اس وقت آرام کرتی ہے، سکون حاصل کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رات بنایا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب وہ چمکے، چمک اٹھے۔ دن اللہ رب العزت نے اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ یہ دن رات کو ختم کر دے، اور جتنے بھی مخلوق رات میں سکون حاصل کرتی ہیں وہ اپنے اپنے معاش کے لیے، اپنے اپنے رزق کے لیے نکلیں اور رزق تلاش کریں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس کی قسم جس نے مذکر و مؤنث کو بنایا، یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، خود قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس نے مذکر و مؤنث یعنی مرد عورت کو پیدا فرمایا۔ اب ان تینوں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے، قسم اس جگہ پہ کھائی جاتی ہے جب کسی بات کو پختہ کرنا ہو، کسی بات میں پختگی لانی ہو تو قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے تین قسم کھائی، رات کی قسم، دن کی قسم، اور مذکر و مؤنث کو پیدا کرنے والے کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر تفسیر سنیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، رہا وہ شخص جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی راہ یعنی اسلام کی راہ کو سچ جانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو عنقریب ہم اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیہ بن خلف کے پاس سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیہ جو اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے سینے کے بل اور ان پر کوڑا مار رہا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا تو کہا، اے بدبخت، تو ایک خدا پرست پر ظلم کر رہا ہے۔ تو امیہ نے کہا، تم کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ میرا غلام ہے، میں اس کے ساتھ چاہے جیسا چاہوں سلوک کروں، اگر تم کو ہمدردی ہے تو اس کو خرید لو۔ تو آپ نے اللہ اکبر دگنی قیمت زیادہ دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے خرید لیا اور آپ کو آزاد فرما دیا۔ تو بتایا، ان سعیکم لشتی، تم دونوں کی کوششیں مختلف ہے۔ یعنی ایک طرف امیہ ہے جو حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے پہ تلا ہوا ہے، ان کو اذیتیں دے رہا ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تم دونوں کی کوششیں مختلف ہے۔ فاما من آتا، تو رہا وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنیٰ، اور اسلام کی راہ کو سچ جانا، فسنیسرہ للیسریٰ، تو ہم قریب اس کے لیے آسانی مہیا فرما دیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، واما من بخل واستغنی، رہا وہ جس نے بخل کیا، واستغنی، اور بے نیاز ہو گیا، یعنی مال اس کے پاس ہے، بے نیاز ہو گیا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی راہ کا انکار کیا، جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم قریب اس کے لیے تنگی مہیا کر دیں گے۔ کیسی تنگی؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اللہ اکبر، اس کا مال اس کو فائدہ نہ پہنچائے گا، اذا تردد، جب وہ ہلاکت میں پڑے گا، جب وہ قبر میں جائے گا، مرے گا، فرشتے اس سے سوال و جواب کریں گے، تب اس کا مال اس کو کام نہ دے گا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت تو ہمارے ہی ذمے ہے۔ اب ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کافر اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتا، اے میرے مولا، تو نے تو ہمیں کافر کے یہاں پیدا فرمایا تھا، اس وجہ سے ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ عذر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا، عقلیں دی ہیں، فہم دی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو،
اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ان کے بارے میں کفر کے بارے میں آیا ہے کہ ایمان نہ لائیں گے، اس وجہ سے نہ لائیں گے ایمان کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان گیا ہے ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے بغض و نفرت ہے۔ جب ان کے دل میں بغض اور نفرت آیا ہے تب اللہ رب العزت نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے دل پر پردہ پڑ گیا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے بغض اور حسد کی وجہ سے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ آج اس کے پاس مال ہے، امیہ کے پاس مال ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ آج دنیا میں بھی دیکھ لی، جس کے پاس مال ہے وہی سب سے بڑا طاقتور، وہ کچھ بھی کرے اس کا ساتھ خون معاف ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، لیکن ہم دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں۔ اللہ نے کچھ دن کے لیے تم کو ڈھیل دی ہے، تم یہ نہ سمجھو ہم جو کچھ کریں گے ہمارا کوئی حساب نہ ہوگا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے، یعنی اشارہ امیہ کی طرف ہے۔ الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا، وتولى اور منہ پھیر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں صرف اس سے امیہ ہی، بلکہ اس سے ہر وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور ان قریب وہ شخص بہت زیادہ دور کر دیا جائے گا جہنم سے، اتقا، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، تم میں سب سے بڑا پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سب سے بڑے متقی پرہیزگار حضور کے بعد اگر تم میں کوئی ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یتزکیٰ، تاکہ وہ مال پاک ہو جائے۔ یاد رکھیے مال کو نکالیے، کیونکہ جب تک ہم مال نہ نکالیں گے اللہ کی راہ میں وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا جتنا ہم مال دیتے رہیں گے ہمارا مال اور زیادہ پاک ہوتا رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے الا تجزا، جس کا وہ بدلہ دے رہے ہوں۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی بھاری رقم میں حضرت بلال کو خرید لیا ہے تو کہنے لگے ضرور بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا تبھی وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا مالی احدٍ، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ اکبر، وہ تو اپنے سب سے بلند و بالا رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ رب ان سے راضی ہو جائے گا، یہ کہا ابوبکر صدیق رب سے راضی ہو جائیں گے۔